رکھ دیا، اور ہم نے ان دشمنان خدا اور دشمنان اسلام و مسلمین کے طرز زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، جبکہ ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھے، جائزہ لے کہ ان دشمنوں کی کون سی چیز، کون سی ادا، کون سا طریقہ کار ہماری زندگی میں ہے جس سے میں اپنے آپ کو پہلے بری کروں، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، معصوموں کا دشمن ہے، عورتوں کا دشمن ہے، بچوں کا دشمن ہے، ان دشمنوں کی کون سی ادا، ان دشمنوں کی کون سی روش، ان دشمنوں کا کون سا کردار ہمارے اندر ہے جس سے ہمیں فوراً خالی کرنا چاہیے اور اس سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ تب وہ حقیقی بائیکاٹ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ جو اہل ایمان ہے نا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تم ان کو کبھی نہیں دیکھو گے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنیاں کرتا ہے اس سے دوستیاں ہمدردیاں کرے، کبھی بھی نہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، یہاں تک کہ ان دشمنان اسلام اور دشمنان رب و رسول میں صف اول میں اس کا باپ ہی کیوں نہ کھڑا ہو، اس کا بیٹا کیوں نہ کھڑا ہو، اس کے خاندان والے لوگ کیوں نہ کھڑے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق بناتے ہیں، جو اللہ رسول سے دشمنیاں کرتے ہیں، جو اسلام اور اہل اسلام سے دشمنیاں کرتے ہیں، اگر وہ اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، خاندان والے ہو، اہل ایمان ان سے کبھی بھی حقیقی دوستیاں نہیں کر سکتا۔ اہل ایمان، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تعریف کی وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو سخت کر دیا ہے، ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے روح عطا کر کے ان کی روح اور ان کے ایمان کو تقویت اور مضبوطی دی ہے، جلا بخشی ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ آخر وہ کوکا کولا، تھمس اپ اور دوسرے ڈرنکس کا بائیکاٹ کرنے سے، گندے نالیوں میں بہانے سے صرف ہم اللہ رسول کے متوالے ہو جائیں گے؟ ہماری حقیقی ہمدردیاں ان کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی؟ نہیں، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان دشمنوں کے ساتھ جن کے ساتھ عداوت ہمارے سینوں میں، ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے جاگزی کر دی گئی ہے، قیامت تک کے لیے، جب تک کہ وہ ایک اللہ کا پرستار نہ ہو جائے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کا عبادت کرنے والا نہ ہو جائے، ایک رسول کی رسالت کو مان کر کے تمام نبیوں کی علیکم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين۔ سنن ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا ذم علیکم داء الامم، کہ تمہارے اوپر پہلے جو قومیں ہیں، پہلے امتوں کی بیماریاں سرایت کر چکی ہے، سرایت کر چکی ہے، تمہارے اندر جذب ہو چکی ہے، وہ بیماریاں تمہیں لاحق ہو چکی ہے۔ وہ بیماری کون سی ہے؟ الحسد والبغض الحالقہ۔ فرمایا کہ وہ بیماری بغض و حسد کی بیماری ہے۔ میں نے کہا تھا یہ یہود و نصارہ کی جو قوم ہے، یہ دنیا کی وہ بدترین قوم ہے جن کی پوری زندگی سازشوں میں گزرتی ہے۔
جن کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے متوالوں کے خلاف سازشوں میں گزرتی ہے کہ کس طریقے سے کلمہ کو لوگوں کو برباد کیا جائے، ان کو تباہ کیا جائے، ان سے بغض کرنا، حسد کرنا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج وہ بغض اور حسد یہودیوں کی جو ان کا شیوا ہے، ان کی بیماری ہے، آج وہ بیماریاں ہمارے اندر جاگزی ہو چکی ہے، ہمارے رگ رگ میں سرایت کر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا وہ بیماری الحالقہ، وہ بیماری موڑ دینے والی ہے۔ موڑنا جانتے ہو نا؟ موڑنا تو جانتے ہی ہوگے، یہ موڑ دیتے ہیں نا، ایسے نہیں موڑتے ہیں پورا، کبھی کبھی سر کو بھی مڈا لیتے ہیں، قربانی کے موسم میں بڑے موڑتے ہیں لوگ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے بڑے موڑتے ہیں۔ آپ لوگ سامنے آ کے بیٹھ جائیے، یہ تو ڈسٹرب ہوتا ہے بیچ میں، مگر دیکھیے کیسے بیچارے کھڑے ہیں، لگ رہا کوئی یہاں بھالو اور بندر ناچ رہا ہے اور ہم بتا رہے ہیں کہ ایسے ناچو اور ویسے ناچو۔ یہ تو کہیں سنی پہلے کی بات ہے۔ بہرحال فرمایا کہ یہ موڈ دینے والی بیماری ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے تمہارے بال موڑ جائیں گے، یہ بیماری تمہارے بال موڑ دے گی، نہیں، ولیکن تحلق الدین، بلکہ یہ جو بیماری ہے بغض و عناد اور حسد کی بیماری، یہ تمہارے دین کو چٹ کر دیں گی، یہ تمہارے دین کو موڑ ڈالیں گی۔ آپ دیکھتے ہیں جس طریقے سے آپس میں بغض و عناد کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، اس کی عزت و آبرو کے پیاس برباد کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، ان کی روزی روٹی کے راستے کو مسدود کرنے، بند کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو برباد کر دیا جائے، ان کو ہلاک کر دیا جائے، جبکہ اس امت کو اور ان مومنوں اور مسلمانوں کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے مومن سے مل کر ایک دوسرے کو تقویت اور مضبوطی دے۔ لیکن دین سے اس قدر آری اور یہود و نصارہ کی اس بیماری نے اسے اس قدر خبط الحواس، دیوانہ اور مجنون بنا دیا کہ اس بیماری کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت آبرو کے ذریعے ان کا خون کرنا چاہتا ہے، ان کی عزت کو پامال کرنا چاہتا ہے، ان کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے